السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آج میری جو خبر ہے وہ حسب معمول سے ہٹ کر ہے. یعنی عام طور پر میں آپ کے ساتھ ویزے کی، ٹریول کی، ایئر لائنز کی، وہاں کے حالات واقعات کی خبر شیئر کرتا ہوں. لیکن آج جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پر یا تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے لکھا ہے کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن ایک جو انفارمیشن روزانہ میں آپ کے ساتھ اپنی رات والی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں، وہی کووڈ-19 کی سچویشن. باوجود اس کے کہ 32 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور 32 لاکھ نہیں، معاف کیجئے گا، 3 کروڑ 20 لاکھ سے، یعنی 32 ملین ٹیسٹ، 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. 64% کے قریب آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، لیکن وبا ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اگرچہ گزشتہ 3-4 دنوں سے جو اموات ہیں، انتقال کرنے والے لوگوں کی تعداد میں تو کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن کیسز ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2613 مزید افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، 12 افراد انتقال کر گئے، اور اب تک انتقال کرنے والے افراد کی تعداد ہو گئی ہے 1322، جبکہ 4,10,849 لوگ جو ہیں وہ اب تک کووڈ-19 کا شکار ہو چکے ہیں، اور 16,735 کے قریب جو ہیں وہ لوگ اب بھی زیر علاج ہیں، جن کو ہم ایکٹیو کیسز کہتے ہیں. یہ کافی بڑی تعداد ہے. گزشتہ 2 ہفتے پہلے، آئی تھنک 2 ہفتے پہلے، یہ تعداد تقریباً 5,400 کے قریب تھی، لیکن اچانک یہ کیسز اور بیمار لوگوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور 1587 یعنی 1587 ریکوریز ہوئی ہیں. اب میں آتا ہوں اس شخص کی، جس کی تصویر آپ نے تھم نیل پر بھی دیکھی اور ابھی آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. اس شخص کی لاش ملی ہے. دبئی پولیس کے مطابق اس شخص کی لاش ملی ہے، اور لاش جو تھی وہ مکمل طور پر ناقابل شناخت تھی. لاش سمندر سے ملی ہے، اور ڈی کمپوز جسے ہم کہتے ہیں، مکمل طور پر مسخ شدہ تھی. یہاں تک کہ پولیس کے مطابق اس کے فنگر پرنٹس بھی نہیں حاصل کیے جا سکے، یعنی اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی لاش. اللہ ہم سب پر رحم کرے، اور خاص طور پر مرنے کے بعد ایسی موت کسی کو نہ دے کہ آپ کی لاشیں بھی یا آپ کی ڈیڈ باڈی قابل شناخت نہ ہو. پولیس کے مطابق فنگر پرنٹس تو دور کی بات ہے، پولیس فورینسک ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اس شخص کی رنگت کیا ہے. پھر یہ جو تصویر ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تصویر کیسے بن گئی اس شخص کی. پھر ایک 3D ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس شخص کا 3D چہرہ بنایا گیا، 3 ڈائمینشنل جسے کہتے ہیں، اور ڈیجیٹل چہرہ، جس میں اس کی آنکھوں کی رنگت ظاہر کی، اس کے بال. انہوں نے کہا کہ اس کے جسم سے ہمیں صرف ایک بال ایسا ملا ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بالوں کی رنگت یہ ہوگی یا اس کی فیچرز یہ ہوں گے، اور وہ بھی اس کے اسپائنل کارڈ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے اس کی یہ ساری جو شبیہ ہے، تصویر یا شبیہ، آپ جو بھی اس کو نام دیں، وہ بنائی گئی. پولیس کا یہ کہنا ہے، فورینسک ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تک کہ اس شخص کا DNA ٹیسٹ جو ہوتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو DNA کے جو سیمپلز ہیں اس میں بھی اس کا ریکارڈ نہیں ملا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی وہاں پر کوئی خون ٹیسٹ نہیں کروایا، وہاں پر کسی جگہ اس نے رہائش اختیار نہیں کی، کسی جگہ کسی کو ٹچ نہیں کیا. یہ بڑی خیر، یہ ایک سائنس ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. واقعہ یہ ہے کہ اب پولیس کہتی ہے کہ اس شخص موسٹ پروبیبلی، یعنی زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ شخص ایشیائی باشندہ تھا، اور اس کی عمر 35 اور 45 سال کے درمیان ہوگی. اب ظاہر ہے یہ شخص، اس کی لاش سمندر سے ملی ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ کیا
یہ شخص دبئی کے ساحل سمندر پر گیا تھا نہانے کے لیے، پکنک کے لیے، غائب ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے مسنگ پرسن میں اس کا نام آتا، یعنی وہ لوگ جو دبئی سے لاپتہ ہو جاتے ہیں، جس طرح گزشتہ دنوں ایک بچی لاپتہ ہوئی تھی، پھر بالآخر اپنے گھر کی چھت سے برآمد ہوئی۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ کسی سمندر میں کسی کشتی سے اس نے چھلانگ لگائی، اس کی کشتی تباہ ہوئی، کسی اور ملک سے سمندر کے ذریعے، عمان سے، قطر سے، کچھ بھی ممکن ہے، یہ لاش تیرتے 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 دبئی کے ساحل تک آ پہنچی۔ اب دبئی اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ اس لاش کی گل سڑ جانے یا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سمجھ لیں ملنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو جو سمندری جو جانور ہوتے ہیں، سمندری حیات ہے، اس نے اس کو کھا پی لیا ہو۔ ظاہر ہے سمندر میں بھی حیات تو ہے، زندگی ہے، جانور ہیں اور مختلف قسم کے۔ اب جو چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے، اب اس کے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ 1 مہینے سے وہ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ ہو کہ یہ کہاں سے یہ شخص غائب ہوا ہے۔ بالآخر انہوں نے اب یہ تصویر جاری کی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جہاں بھی میری اس ویڈیو کے ذریعے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس سے پولیس نے درخواست کی ہے، یا آپ کسی اور چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پولیس نے درخواست کی ہے کہ وہ 901 جو کہ دبئی پولیس کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں۔ اس شخص کا تعلق کہاں سے ہے، یا اس سے ملتا جلتا شخص اس عمر کا کسی دوسرے ملک سے لاپتہ ہوا ہے، کسی جہاز سے، بحری جہاز سے، کسی کشتی سے لاپتہ ہوا ہے، کہیں پکنک منانے گیا تھا، جس طرح میں نے یہ پڑوسی ملکوں کا نام لیا UAE کے، ممکن ہے وہاں سے اس کی لاش جو ہے وہ تیر کے کہ بالآخر کسی بھی ذریعے یہ یہاں پر پہنچ آئی۔ اب یہاں پر پولیس جو ہے وہ کافی زیادہ مخمصے میں ہے، پریشان ہے، اور یہ ان کی فرض شناسی ہے دبئی پولیس کی کہ انہوں نے کتنی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کی جو شبیہ ہے، اس کی تصویر کی، وہ جاری کی ہے۔ اللہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ایسی موت کسی کو نہ دے، ایون اللہ معاف کرے کوئی جہاز تباہ ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں شخص اس جہاز میں موجود تھا، اور اب تو اس کے گھر والوں کا بھی علم نہیں ہے۔ امید ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ اس کی تصویر دیکھ کر اس کو پہچان لے گا، اس کے گھر والے، اس کے عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب، اور ڈیفینیٹلی میری جو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق اس کا تعلق دبئی سے تو ہو نہیں سکتا، شارجہ سے، کیونکہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ اگر وہاں سے یہ بیلانگ کرتا، وہاں سے اس کا تعلق ہوتا تو یقینی طور پر اس کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اپنی نیچرل موت مرا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے مرا ہے، اس کو مار دیا گیا، یہ سب کچھ ایک معمہ ہے۔ لیکن اگر لوگ چاہیں اور اس کے حوالے سے معلومات کسی کے پاس ہوں تو وہ مقامی پولیس کو اطلاع دے سکتا ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک ثواب کا کام ہے کہ کسی شخص کی آپ کی بدولت شناخت ہو جائے۔ فی الحال اسی ڈسٹرب کرنے والی خبر کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔